اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بچے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کے پی ایس کے اچھے بچے اتنی سردی میں بھی اپنا کام اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ پہلے ہم مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اضافے کی دعا۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ جیسا کہ اچھے بچوں کو پتہ ہے کہ آپ کے اینول پیپر جو ہیں وہ سٹارٹ ہونے والے ہیں۔ اب ہم جو بک ہے وہ سٹارٹ سے پڑھیں گے۔ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے باب دوم ایمانیات و عبادات، ایمانیات، اس کا پہلا سبق ہم پڑھیں گے توحید کا تعارف۔ صفحہ نمبر 9 جلدی سے کھولیں بیٹا، جو آج ہم نے پڑھنا ہے توحید کا تعارف۔ سب سے پہلے ہم اس کی بیٹا ریڈنگ دیکھیں گے۔ جن باتوں کو سچے دل سے مانا جائے وہ عقیدہ کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، عقیدہ یقین کو کہتے ہیں۔ جن باتوں کو سچے دل سے مانا جائے وہ عقیدہ کہلاتی ہیں۔ دین اسلام میں جن باتوں کو سچے دل سے ماننے اور ان پر پختہ یقین رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے ان کو عقائد اسلام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عقیدہ کی جمع ہی عقائد ہے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عقائد اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کا پہلا عقیدہ توحید ہے۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ایک ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین رکھنا۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو سب سے پہلے توحید کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے بھی اپنے ماننے والوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ اسلام کی آمد سے پہلے عرب کے لوگ لکڑی اور پتھر کے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں بتایا کہ لکڑی اور پتھر کے بت تمہارے معبود نہیں ہو سکتے، تمہارا معبود اللہ تعالیٰ ہے۔ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، دنیا اور آخرت میں کامیاب پاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ساری کائنات کا اکیلا رب ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاخلاص میں توحید کے عقیدے کو نہایت مختصر الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اس چھوٹی سی صورت میں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اپنی ضرورتوں کے لیے اس کی محتاج ہے۔ توحید پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے کہ ہم سچے دل سے یقین رکھیں کہ کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید کے تقاضے، آگے توحید کے کچھ تقاضے ہیں۔ توحید اللہ تعالیٰ سے محبت اور ایمان کی علامت ہے۔ توحید پر ایمان رکھنے کا تقاضا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، صرف اسی سے دعا مانگیں، اس کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔ اس طرح بیٹا دیکھیں، جاننے کی بات ہے، اس کا سوال آپ کو ٹیچر نے لکھوایا ہوگا۔ شرک کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد ہے؟ قرآن مجید میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس طرح بیٹا آپ کے اینول تیاری کے لیے، اینول پیپرز کی تیاری کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بنایا ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے اپنا ٹیسٹ تیار کر سکیں۔ اسی طرح آپ نے ہیڈنگ دیکھ کے پیارا پیارا ٹیسٹ اپنا جو ہے وہ حل کرنا ہے اور کے پی ایس کی ویب سائٹ پہ سینڈ کرنا ہے اور ٹیچر آپ کو کام چیک کر کے دوبارہ بھیجیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں، سوال نمبر 1 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یہ 3 نمبروں کا ہے۔ جن باتوں کو سچے دل سے مانا جائے وہ کہلاتی ہے
رکن، اقرار، شہادت، عقیدہ۔ توحید زبان کا لفظ ہے، اردو، عربی، فارسی، یونانی۔ توحید کے معنی ہیں: ایک ماننا، اقرار کرنا، یقین رکھنا، ایمان رکھنا۔ اسی طرح دیکھیں بیٹا سوال نمبر 2 ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ڈیش کے لائق نہیں، ساری مخلوق اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ڈیش ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو ڈیش کی تعلیم دی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے دنیا اور آخرت میں ڈیش ملتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو بتوں کی ڈیش کرنے سے منع کیا۔ اسی طرح مختصر جواب دیں، عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 2 صفات بیان کریں۔ سوال نمبر 4 ہے، تفصیلی سوال ہے یہ بیٹا، یہ لانگ کوسچن ہے آپ کا۔ عقیدہ توحید کے تقاضے بیان کریں۔ جاننے کی بات، قرآن مجید میں شرک کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ اچھے بچوں نے یہ کام اپنا جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر کے KPS کے نمبر پر WhatsApp کرنا ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔